السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ نئی دہلی میں واقع 350 سال قدیم سنہری باغ مسجد کو شہید کرنے کی تقریباً سبھی تیاریاں مکمل ہو گئی ہے، اب محض خانہ پوری کی جا رہی ہے۔ سیاست نیوز کی خبر کے مطابق NDMC نے ایک مہم نوٹس جاری کر کے مسجد کو شہید کرنے سے قبل اعتراضات طلب کیے ہیں۔ واضح رہے کہ دہلی ٹریفک کمشنر نے مسجد کے ارد گرد ٹریفک کے بآسانی گزرنے میں پریشانی کا بہانہ بناتے ہوئے NDMC کو خط لکھا تھا۔ NDMC کی ٹیم نے مسجد کا مشترکہ معائنہ بھی کیا، جس کے بعد مسلمانوں میں سخت بے چینی اور تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت چند ملی رہنماؤں کے حرکت میں آ جانے کی وجہ سے وقف بورڈ اس معاملے کو عدالت میں لے گیا تھا، جہاں سے جو کوئی تو صورتحال برقرار رکھنے کا حکم آیا تھا۔ تاہم یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ دہلی وقف بورڈ اور اس کے چیف ایگزیکٹو افسر ریحان رضا نے اس مسئلے میں زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی۔ علاوہ ازیں وہ مرکزی حکومت کے ملازم ہونے کی وجہ سے دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ دہلی کی نام نہاد مذہبی کمیٹی نے وقف بورڈ کی مخالفت کے باوجود اعلان کر دیا کہ سنہری باغ مسجد کو بٹانے کے لیے اتفاق رائے ہو گئی ہے۔ قومی راجدھانی دہلی میں مسلمانوں کی بھی بڑی تنظیموں کے دفاتر موجود ہیں، بڑے ملی رہنما بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ تاہم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مسجد کی شہادت کے بعد کس کے دامن پر 350 سال قدیم مسجد کا لہو تلاش کیا جائے گا؟ املاک اور مساجد کے تحفظ کے معاملے پر سماعتوں کو چیر دینے والی ملی رہنماؤں کی خاموشی سے عام مسلمان بھی سخت پریشان ہے۔ سنہری مسجد کے مقدمے سے وابستہ باوثوق ذرائع نے کہا ہے کہ ملت کو آگاہ کر دے کہ مسجد کی شہادت کا پورا منصوبہ تیار ہے۔ NDMC کا نوٹس بالکل بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ نوٹس ایک ایسے وقت میں نکالا گیا جب چھٹیاں چل رہی ہے، تاکہ اچانک دھاوا بول کر مسجد شہید کر دی جائے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے رد عمل کو جانچنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر سنہری مسجد کو شہید کرنے کی کوششوں پر خاموشی اختیار کی گئی تو نئی دہلی کی دیگر مساجد کا بھی یہی انجام ہوگا۔ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ وقف املاک کا معاملہ آخر دہلی وقف بورڈ کے سہارے کیوں چھوڑ دیا گیا، اور اس میں بڑی مسلم تنظیمیں خاموش کیوں ہے، وہ اس میں مداخلت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وقف بورڈ اور اس کی گورننگ باڈی نہ ہونے کی وجہ سے بورڈ کے CEO ہی پوری طرح سے انتظامی امور سے متعلق سبھی فیصلے لے رہے ہیں، لہٰذا انہیں نہ صرف بورڈ کے موقف کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ مسجد کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ دریں اثنا جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر نئی دہلی کے راج پتھ پر واقع مسجد سنہری باغ کے ممکنہ انہدام پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نئی دہلی میونسپل کونسل کی جانب سے مسجد سنہری باغ کے ہٹانے سے متعلق رائے عامہ کے حصول کے نوٹیفیکیشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی ہمارے مشترکہ ورثے کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے دوسرے گروپ کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے بھی اس معاملے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے قانونی لڑائی لڑنے کی بات کہی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔